بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، صحیح بخاری جلد اول۔ آج ہم مطالعہ کریں گے حدیث نمبر 31 اور حدیث نمبر 32 کا۔ چلیں سب سے پہلے میں حدیث نمبر 31 پڑھتا ہوں، پھر ہم اس کی تھوڑا سا تفصیل میں جائیں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیت سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی، وہ لوگ جو ایمان لائے اور نہ ملایا انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم سے۔ صحابہ کرام نے کہا، ہم میں سے کون ہے جو ظلم نہیں کرتا؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، بے شک شرک ظلم عظیم ہے، یعنی ظلم سے مراد شرک ہے اور تم شرک سے پاک ہو۔ سبحان اللہ، صدق اللہ و صدق رسول العظیم۔ خواتین و حضرات، اس حدیث مبارک میں بنیادی طور پر شرک کا تذکرہ ہے اور شرک کو ظلم عظیم کہا گیا ہے۔ اب شرک کی جو بنیادی ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کسی کو اپنا معبود، اپنا خالق سمجھنا اور اس کی پوجا کرنا، یہ شرک میں آئے گا۔ لیکن اب یہاں پر ایک اور چیز غور طلب ہے کہ یہ تو ایک بنیادی ڈیفینیشن ہے شرک کی، اور شرک جو ہے اس کو ظلم عظیم کہا گیا ہے، لیکن میں جو ذاتی طور پر چیز سمجھتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ ہمارا خالق ہے، اور اللہ از دا ٹاپ پرائیورٹی۔ اللہ ہماری زندگیوں میں بھی ٹاپ پرائیورٹی پر ہونا چاہیے۔ اب آپ ایک چیز غور کیجئے گا، جیسے انسان جب اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو قبر میں اس سے کوسچنز ہوتے ہیں، ان میں ایک سوال ہے من ربو کا، تمہارا رب کون ہے؟ اور جمہور علماء کا اس پہ اتفاق ہے کہ یہ کوسچن ہوگا۔ باقی کوسچنز پہ چلیں آپس میں اختلافات پائے جاتے ہیں۔ اب ایک چیز غور طلب یہ ہے کہ اگر انسان ساری زندگی اللہ کو اپنا معبود مانتا رہتا ہے تو پھر قبر میں کسی بھی مسلمان کے منہ سے کوئی اور چیز کا نام کیسے نکل سکتا ہے؟ کیونکہ اگر ساری زندگی اس نے اللہ کو ہی اپنا رب مانا ہے تو قبر میں پھر اس کے منہ سے کوئی اور چیز کیوں نکلے گی؟ میں بنیادی طور پر یہ چیز سمجھتا ہوں کہ ہم اس دنیا میں اللہ کے علاوہ جن چیزوں کو ٹاپ پرائیورٹی پر رکھتے ہیں، یعنی اگر آسان الفاظ میں کہا جائے کہ جن چیزوں کی ہم اللہ کے علاوہ پوجا کرتے ہیں، جو مٹیریلسٹک چیزیں بھی ہو سکتی ہیں، جیسے کہ اگر ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ پیسے کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، اور پیسہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے وہ معاذ اللہ ان کا خدا ہے۔ اسی طرح اگر ہم دیکھتے ہیں تو بہت سے لوگ طاقت کی ہوس میں رہتے ہیں، اور وہ بھی ایسا ہی معلوم ہوتا ہے، ایسا گمان ہوتا ہے کہ جیسے معاذ اللہ وہ طاقت کو اپنا خدا سمجھتے ہیں۔ تو میں بنیادی طور پر یہ چیز سمجھتا ہوں کہ اگر انسان اپنی اس ظاہری زندگی میں، اپنی یہ جو ہماری اس دنیا میں زندگی ہے، اس کے اندر جس چیز کو ٹاپ پرائیورٹی پر رکھے گا، جس چیز کی ساری زندگی پوجا کرتا رہے گا، وہاں پر پھر آٹومیٹیکلی وہ چیز انسان کی منہ سے نکلے گی، انسان کی زبان آٹومیٹیکلی اسی چیز کو ادا کرے گی، کیونکہ وہاں پر جب میموری ریکال ہوگی تو دیکھا جائے گا کہ اچھا اس چیز کو اس انسان نے اپنی 60 70 40 45 50 سال کی زندگی میں اس چیز کو ہمیشہ ٹاپ پرائیورٹی پر رکھا، وچ مینس کہ اسی کو یہ اپنا رب مانتا رہا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ایسے وقت سے اللہ ہمیں ایسے ٹائم سے بچائے کہ جب ایسا ہو ہمارے ساتھ کہ ہمارے منہ سے خدا نخواستہ، اللہ معاف کرے، اللہ کے علاوہ کوئی اور لفظ نکلے۔ تو بنیادی بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنی زندگیوں میں بھی ٹاپ پرائیورٹی پر رکھنا چاہیے۔ بلا شبہ اللہ ہی ہمارا خالق ہے، وہی ہمارا مالک ہے، وہ رب العالمین ہے، وہی ہمارا رب ہے۔ تو جب اللہ کو رب مان لیا تو پھر اس کی ہر ایک بات ماننی ہے، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق ہمیں زندگی گزارنی چاہیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنا فضل ہم سب پہ قائم رکھے۔ چلیں اب ہم بڑھتے ہیں آگے حدیث نمبر 32 کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیت سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ صحیح بخاری جلد اول حدیث نمبر 32۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں کہ منافق کی 3 علامات ہیں۔ نمبر 1، جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ نمبر 2، جب وہ وعدہ کرتا ہے تو وعدہ شکنی کرتا ہے۔
نمبر 3، اور جب اسے امین بنایا جاتا ہے تو وہ خیانت کرتا ہے۔ صدق اللہ صدق رسول العظیم۔ خواتین و حضرات، یہ حدیث مبارک بنیادی طور پر منافق کی علامات کے متعلق ہے۔ اب منافق کی ڈیفینیشن کیا ہے کہ جیسے اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ دل میں کچھ اور منہ پر کچھ اور ہونا، یہ بھی اس کو ہم منافقت کے زمرے میں کہا جاتا ہے۔ جیسے اکثر اوقات ہم اپنی فیملیز میں، اپنے معاشرے میں ایک کسی بھی شخص کے متعلق کہہ دیتے ہیں کہ یار یہ بڑا منافق بندہ ہے، تو اس کے پیچھے ریزن یہی ہوتی ہے کہ وہ آپ کے منہ پر کچھ اور ہوگا اور آپ کو مختلف سورسز سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ آپ کے پیٹھ پیچھے کچھ اور ہوتا ہے۔ تو یہ چیز بھی جو ہے وہ ہم اس لیے منافق کی یہ بنیادی ڈیفینیشن ہو جائے گی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منافق کی 3 علامات بتائی ہیں کہ جس میں تینوں علامات پائی جائیں گی وہ منافق ہوگا، یعنی کہ اس کو منافق کی علامات کہا جائے گا۔ کہ نمبر 1، جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، یعنی وہ جھوٹا ہوتا ہے۔ وہ جب بھی بات کرے گا تو جھوٹ ہی نکلے گا اس کے منہ سے۔ اب جھوٹ کو سے منع کیوں کیا گیا ہے اسلام میں؟ زیادہ اس پر زور دیا گیا ہے کہ ہمیشہ سچ بولو۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کیونکہ یہ معاشرے میں بگاڑ کا سبب بنتا ہے۔ جھوٹ انسان 2 ہی صورتوں میں بولتا ہے، یا اپنے فائدے کے لیے یا پھر کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے۔ تو دونوں صورتوں میں اگر دیکھا جائے تو جھوٹ جو ہے یہ معاشرے کے لیے بہت زیادہ معاشرتی طور پر بہت زیادہ نقصان دہ ہے۔ پھر اسی طرح وعدہ کرتا ہے تو وعدہ شکنی کرتا ہے، یعنی کہ وعدہ خلاف ہوتا ہے۔ جب بھی کوئی پرومس کرے گا تو ہمیشہ اس پرومس کو توڑ دے گا۔ اگر ہم بہت بڑے لیول پر دیکھتے ہیں تو ہمیں پولیٹیشنز جو ہیں اس میں صف اول میں نظر آتے ہیں، باقی اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہتر علم رکھنے والا ہے۔ اور ہم اپنی ذاتی زندگیوں میں بھی دیکھتے ہیں تو اکثر اوقات ایسا ہی ہوتا ہے، ہم سے خود بھی کئی وعدے ایسے ہوتے ہیں جو پورے ہو سکتے ہیں، کئی ایسے ہوتے ہیں جو ہم پورے نہیں کر پاتے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں استقامت عطا فرمائے۔ اور تیسرا پوائنٹ جو ہے وہ بہت زیادہ سمجھنے والا ہے کہ جب اسے امین بنایا جاتا ہے تو خیانت کرتا ہے۔ خواتین و حضرات، یہاں پر ایک بات بڑی غور طلب ہے کہ امانت صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس کسی نے کوئی چیز رکھی اور ایز اے امانت اور آپ نے اس کی حفاظت کرنی ہے اور اس کو اسی طرح سے لٹانی ہے۔ صرف ایک ڈیفینیشن اس کی یہ نہیں ہوگی، بلکہ ہر وہ چیز امانت ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں دی ہے۔ جیسے اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہماری زندگی، سوسائڈ کیوں حرام ہے اسلام میں؟ کیونکہ یہ بنیادی طور پر زندگی اللہ کی امانت ہے۔ اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے اور یہ ہمارے پاس امانت ہے۔ اب اس امانت کی حفاظت کس طرح سے ہوگی؟ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق اس زندگی کو گزارا جائے تو یہ امانت جو ہے یہ پوری ہوگی، اور پھر جب ہماری موت کا وقت آئے گا تو یہی امانت ہم نے اللہ کو لوٹا دینی ہے۔ اور بھی اسی طرح سے ہزاروں اگزامپلس ہیں امانت کے طور پر، اور اس کی ایک اور اگزامپل ہے جو اس کا ایک اور مفہوم نکلتا ہے، وہ یہ ہے کہ جب انسان کو کہیں پر کسی بھی مسئلے کے اندر جج بنایا جائے، 2 فریقین کے درمیان اگر کوئی آپ کو جج بناتا ہے تو وہاں پر حق اور سچ کے مطابق فیصلہ کرنا بھی امانت میں آئے گا کہ آپ کو امین بنایا جا رہا ہے، آپ کے سپرد ایک امانت کی جا رہی ہے کہ 2 فریقین کے درمیان آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ کون سا فریق ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی بہت بڑی امانت ہوتی ہے، اس کا بھی ہمیں زندگیوں میں خیال رکھنا چاہیے۔ تو خواتین و حضرات، یہ تھی صحیح بخاری جلد اول کی حدیث نمبر 31 اور حدیث نمبر 32۔ 31 حدیث جو ہے وہ بنیادی طور پر شرک کے متعلق، اور حدیث نمبر 32 جو ہے وہ منافق کی علامات کے متعلق ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب پہ اپنا فضل رکھے اور ہمیں استقامت عطا فرمائے۔ خیال رکھیے گا، ملیں گے اگلی ویڈیو میں حدیث نمبر 33 اور 34 کے ساتھ انشاءاللہ عز و جل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔